ہم اپنے اس خدا کو جو کہ عرش کو چھوڑ کر زمین پر ہمارے لیے آیا اور ہمیں اس نے بلیس کیا، برکت دی، تاکہ یہ جو ہمارے لیے سائل ہے بڑا ہی قیمتی سال ہے، اور اس سال میں ہم اپنے آپ کو چینج کریں، بدلیں اور خداوند کے اس راہ کو جانیں جس راہ کے لیے خداوند آسمان سے یسوع مسیح زمین پر بھیجا گیا کہ وہ ہمیں وہ راہ بتائے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ تو میرے عزیزو، آج کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، جو ہم اپنی نصیحت کے لیے یا اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے خداوند کے زندہ کلام میں سے دیکھتے ہیں، اس مضمون کا نام، اس کا ٹاپک ہے، خدا ہمیں فرماتا ہے اپنے ابدی آشیانہ اور اصلی آسمانی مکان کی فکر کریں۔ ہم کلام مقدس میں سے پرانے عہد نامے میں سے دیکھتے ہیں، امثال کی کتاب اس کے 27 باب کی 8 آیت میں خدا کا زندہ کلام یوں مرقوم ہے۔ امثال کی کتاب سلیمان بادشاہ نے تحریر کی، اس کا 27واں باب اور اس کی 8 آیت میں خداوند کا زندہ کلام یوں مرقوم ہے، اپنے مکان سے آوارہ انسان اس چڑیا کی مانند ہے جو اپنے آشیانہ سے بھٹک جائے۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند ہم سب کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ تشریف رکھیے گا۔ آج ہم نے جو تلاوت کی، جو پڑھا، یہ 2023 میں جب کہ ہم داخل ہو چکے ہیں، اور یہ سنڈے سروس ہے، سنڈے کی عبادت ہے، اور آج 8 تاریخ ہے، اور خداوند کا زندہ کلام ہمیں یہ بڑی وضاحت سے فرماتا ہے کہ اپنے ابدی آشیانہ اور اصلی آسمانی مکان کی فکر کریں، کیونکہ خداوند کا کلام جیسے ہم نے پڑھا کہ اپنے مکان سے جب ہم نکل جاتے ہیں، آوارہ ہو جاتے ہیں، انسان اس چڑیا کی مانند ہے جو اپنے آشیانہ سے بھٹک جائے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح زمین سے پر اس لیے ہمارے لیے آئے، جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اور ہم جتنی مرضی اس زمین پر محنت کر لیں، ہم جتنی مرضی اس زمین پر بلڈنگیں خرید کر لیں، مکان بنا لیں، جائیدادیں بنا لیں، زمینیں خرید لیں، گاڑیاں خرید لیں، یہ سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا وطن، دیش یا ملک نہیں، یہ ہمارا دیش نہیں ہے، ہمارا وطن نہیں ہے، ہمارا ملک نہیں ہے، بلکہ ایک دن ہم نے اس دیش کو، اس ملک کو، اس وطن کو چھوڑ کر جانا، چھوڑ کر واپس اپنے اس دیش میں جانا ہے جو نیا یروشلم، جو نیا آسمان ہے، اور یہ ہے وہاں پر ہمارا حقیقی مکان بھی۔ یہ دیش، یہ گھر ہمارا نہیں۔ خدا نے ہمیں اس لیے 1 سال اور دیا تاکہ ہم خدا کو جانیں، خدا کے کلام کو جانیں، اور خداوند یسوع مسیح نے جو راہ بتائی ہے اس کو پہچانیں۔ گیت بھی ایک ہے، اس دیش کو ایک دن چھوڑ کر جانا ہے، مجھے لمبے سفر پر
جانا ہے، تو پھر ہمارا دیش اور اصلی گھر مکان کہاں؟ ہمیں اس کے متعلق سوچنا ہے۔ جہاں پر تاریکی نہیں ہے، جہاں پر اندھیرا نہیں ہے، مصیبتیں نہیں ہیں، فکریں نہیں ہیں، پریشانیاں نہیں ہیں، دکھ نہیں ہیں، تکلیفیں نہیں ہیں، وہاں پر نہ رونا اور نہ آنسوں کا بہانا ہے، وہاں پر ڈر اور موت نہیں ہے، بلکہ وہاں پر ہمیشہ کی ابدی زندگی ہے، وہاں پر نور ہی نور ہے، وہاں پر شہد اور دودھ کی ندیاں بہتی ہیں، وہاں پر موت نہیں آتی، وہاں پر انسان بوڑھا بھی نہیں ہوتا بلکہ جوان ہی رہتا ہے۔ اور بائبل مقدس ہمیں اس جگہ کی مکمل تصویر خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے بیان کرتی ہے۔ وہ تصویر کیا ہے؟ بائبل مقدس میں سے جب ہم نئے عہد نامے میں سے یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب کی 1 سے 5 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں وہ ساری حقیقی ابدی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی جگہ اور ہمیشہ کے مکان اور ہمیشہ کی رہائش جو ہے وہ ہمیں بتائی گئی۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 14 باب لکھا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ بولیے ذرا، یہ بڑی بار بار ہم پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ ہمارے اندر کی جو آواز ہے وہ ابدی مکان کی طرف جاتی ہے، اور وہ ابدی مکان خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بتایا کہ راہ بھی میں ہوں، حق بھی میں ہوں اور زندگی بھی میں ہوں، جو اس راہ پر آئے گا وہ اس کو نہ ٹھوکر لگے گی، نہ اندھیرے میں رہے گا بلکہ نور ہی نور میں رہے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے۔ کیا کہا گیا جی؟ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے ہیلیلویا ہیلیلویا بول سکتے ہیں؟ ہیلیلویا ہیلیلویا۔ خداوند نے ہمیں بتا دیا، یسوع مسیح نے ہمیں بتا دیا کہ میرے باپ کے گھر میں کیا ہے؟ بہت سے، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو، تم وہاں کی راہ بھی جانتے ہو۔ اب دیکھیے گا کہ بات بڑی اہم ہے ہمارے لیے۔ خداوند یسوع مسیح نے ساری چیزیں بتا دی، اس لیے میں نے کہا کہ وہ جو اپنے اس فوکس سے یا اس امید سے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے اور میرا گھر بناتا ہے اور میں اس میں رہوں گا، تو اس لیے زبور نویسی فرماتا ہے کہ خداوند ہی گھر، ہاں جی، خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی، خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابس ہے۔ لیکن خداوند نے تو آپ کے لیے گھر بنا رکھے ہیں، خداوند نے تو آپ کے لیے بہت خوبصورت گھر بنا رکھے ہیں، اور ابدی زندگی میں داخل کرنے کے لیے، اس لیے خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ ابدی آشیانہ اور اصلی آسمانی مکان کی فکر کرنی ہے ہمیں، کیونکہ وہ اصلی اور ابدی آشیانہ جو ہے، جو مکان ہے، جو گھر ہے، وہ ہماری زندگی، یہاں پر ہم بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، بہت پیسہ لگا دیتے ہیں، بہت کچھ بنا دیتے ہیں، لیکن آسمانی خزانہ جو وہاں پر جمع کراتا ہے وہ اس مکان کا حقدار ہوگا۔
وہ اس مکان میں داخل ہوگا. ہم ان تمام باتوں کو بخوبی جانتے اور سمجھتے بھی ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. ہم اپنے اصلی آشیانہ اور مکان کو بھول چکے ہیں، اور خدا ہمیں فرماتا ہے کہ اپنے ابدی آشیانہ اور اصلی آسمانی مکان کی فکر کریں. اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوکا کی انجیل اس کے 15 باب میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ مصرف بیٹے کی کہانی ہے. ہم اس طرح ہو گئے ہیں، لیکن خدا نے ہمیں 2023 کا جو سال دیا ہے وہ ہماری زندگی میں تبدیلی لانے کا سال دیا، تاکہ ہم چینج ہو کر اس ابدی اور اصلی آسمانی مکان کی فکر میں رہیں. اور وہ جو کہ ہم دنیا کی ایشورت میں یہ حصہ میرا ہے، وہ حصہ میرا، مصرف بیٹے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے دنیا میں، لیکن جب اس کو اصلی مقام کا پتہ چلتا ہے، اصلی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، تو وہ اسی وقت سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، جو کچھ کر رہا چھوڑ دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا. میرے باپ کے پاس میں تو بہت سارے نوکر چاکر اور مکان اچھے خاصے، میں اس کے پاس جاؤں گا. اور اقرار بھی کرتا ہے کہ اے خداوند، میں نے آسمان کے اور تیرے خلاف بھی گناہ کیا، آسمانی باپ کے خلاف بھی اور زمینی باپ تیرے خلاف بھی گناہ کیا ہے. اب میں اس لائق نہیں کہ تیرا بیٹا کہے. لیکن باپ آج بھی اپنے بچوں کے لیے دن رات جاگتا اور فکر مند رہتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح شفاعت کرتا ہے. وہ آسمانی باپ جس نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا، اپنی صورت پر بنایا، اور ہمیں خاص جو ہے وہ نتنوں میں دم پھونک کر عقل اور دانائی اور اپنی صورت ہم میں ڈالی، تاکہ میرے بیٹے میری بیٹیاں جو میں کرتا ہوں وہ بھی کریں، لیکن مجھے بھول نہ جائیں. اس لیے یہاں پر ایک کہانی چھوٹی سی میں آپ کو سنا کر بتاؤں گا کہ جب ہم پڑھتے تھے تو بلبل اور جگنو، کون جانتا ہے جگنو کو اور بلبل کو، جو رات کو سفر کرتے ہیں اور زیادہ جو باغ یا جہاں پر گھاس یا جہاں پر زیادہ ہریالی ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ جگنو جو ہے وہ جگمگ کرتا ہے. اور ایک بلبل کا قصہ ہے کہ اسکول میں پڑھتے تھے تو بھائی کتاب میں لکھا تھا کہ ایک بلبل اپنی خوراک ڈھونڈنے کے لیے سارا دن جو ہے وہ ڈھونڈتی رہتی، چکر لگاتی رہتی، اس کو خوراک نہیں ملتی. موسم سردی کا ہے، ٹھنڈ لگی ہوئی ہے، اوس پڑ رہی ہے، نظر نہیں آتا، دھند ہے، اس کو خوراک نہیں مل رہی، اور وہ خوراک کے سلسلے میں دور آج بھی دنیا یہاں نہیں خوراک ملتی، کراچی چلے جاتے ہیں، کراچی سے نہیں ملتی، لاہور آ جاتے ہیں، ملتان چلے جاتے ہیں، پاور کہیں باہر چلے جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں. کیوں؟ خوراک کے سلسلے، روزی روٹی کے سلسلے میں اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو چھوڑ دیتے. اس نے بھی چھوڑ دیا، اور جب اس کو خوراک ملی، وہ کھا رہی ہے تو کافی اندھیرا ہو گیا، سورج غروب ہو گیا. اب وہ ایک ٹہنی پر بیٹھی ہوئی بڑی پریشان ہے کہ میں اس جنگل میں آئی ہوئی ہوں اور یہاں پر میرا گھر نہیں ہے، میں اب بے گھر ہو گئی ہوں. پتہ نہیں کوئی بڑا جانور آئے گا مجھے کھا جائے گا، کھا لے گا، یا نیچے سے کوئی، یا سردی میں بہت سارے ذہن میں خیال آ رہے ہیں، سوچ رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے، گھر کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ گھر دھند کی وجہ سے کس طرف ہے. اور وہاں پر پاس ہی ایک جگنو آ بیٹھتا.
उसको नजर आता है और आकर उसके पास बैठता है तो कहता है कि बहन क्यों क्यों उदास बैठी हुई है, क्यों परेशान है? कहती भाई मैं खुराक के सिलसिले में अपना अब्दी मकान, असली मकान जहां मैं रहती थी वो मैं भूल गई, मैं वहां जाना चाहती। तो उसने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। कहां जाना है? मैं तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें ले चलूंगा। मेरे अजीजों, तुम्हें घर तक छोड़कर कहता है कि मैं आ जाऊंगा। उस जुगनू ने उसे मंजिल तक पहुंचाया और बुलबुल ने उसका शुक्रिया अदा किया। आज हम भी भटके हुए हैं, असली मकाम से भटके हुए हैं, अब्दी मकान से भटके हुए हैं, और यहाँ पर झूठ बोले, सच बोले, कोई गलत काम करें, जैसे भी हो अपने घर का सामान करते हैं, लेकिन आखिरत की फिक्र हमें नहीं कि आखिरत में हमें क्या। मेरे अजीजों, हो सकता है आज आप भी तारीकी में बैठे, मैं भी तारीकी में बैठा, असली रास्ते से भटक चुके हैं, लेकिन आप अपने असली मकान तक जाना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं वहां तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। आपको ये मालूम है अभी चंद दिन पहले क्या हुआ था? मजूसियों को किसने राह दिखाया था? कहां से आए मजूसी, और कहां कर आकर एक सितारे ने उनको राह दिखाया और उसको उन सब को जो है वो हमेशा की जिंदगी के पास लेकर आया, हमेशा की जिंदगी पास लेकर आया, और वो खाली हाथ नहीं आए। पता नहीं कितने दिन का सफर किया, क्योंकि वो उस मकाम से भटक गए थे। वो कहते थे कि वो तो बादशाहों का बादशाह है, तो वो बादशाह के घर में पैदा होगा, इसलिए वो बादशाह के पास चले गए, लेकिन वो अपने मकाम से हट गए। फिर भी जब उनको नहीं पता चला तो वो बाहर निकले तो खुदा का वही सितारा जो उनको राह दिखा रहा था, उनको फिर राह दिखाया। अब जुगनू की लाइट कितनी होती है, और आसमान पर जो सितारा चमक रहा है, उसने उनको राह दिखाकर उस मकाम पर पहुंचाया जिसको वो दिल में रखकर वादा करके लेकर आए थे कि हम उस मकाम पर पहुंचेंगे जो कि बादशाहों का बादशाह है, और उसको जाकर सजदा करेंगे। वो ईमानदार नहीं थे, वो बुतपरस्त थे, वो आक्षेप को मानने वाले थे, आग को मानते थे, सितारों और फालगिरों के बहुत ज्यादा स्कॉलर आलम थे, लेकिन वो मसीह को नहीं जानते थे। यहूदियों के सिर्फ मुल्क में जानते थे, लेकिन उनको पता चला कि जब बैतलहम में वो पैदा होगा और हुआ है, तो वो वहां से सितारे की रहनुमाई में उस मकाम तक आ गए। तो मेरे अजीजों, कलाम बहुत ज्यादा आगे लंबा भी है, लेकिन वक्त को हमने ज़िम्मत रखना है कि भाई आज पाक मेज भी लगनी है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया? बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी मेहनत की, पूछते आए, और सितारा उनको राह दिखाता गया। जुगनू उस बुलबुल को राह दिखाता गया, हालांकि छोटा सी उसकी छोटी सी लाइट है, और उसके पीछे पीछे वो चलती गई। सितारा आसमान से रास्ता दिखाता गया और वो उसके पीछे पीछे चलता गया। जब असली मकाम आ गया जिसको वो ढूंढ रहे थे, क्योंकि कलाम में और बहुत सारे आम कहावतें भी हैं कि जब चल पड़ेंगे तो सफर जो है वो खत्म हो ही जाएगा। जब हम इरादा कर लें और चले ना तो सफर नहीं खत्म होता। जो काम आपने शुरू करने का इरादा किया है, वो अगर शुरू कर लिया है तो एक दिन वो खत्म हो जाएगा, पाए तकमील तक आप पहुंच जाएंगे। इरादा करना और काम करना फर्क है। बाइबल पढ़ना, बाइबल को सुनना फर्क है, लेकिन
लेकिन बाइबल पर अमल करना सबसे ज्यादा मुतबर। इसलिए जब उन्होंने अमल किया और अपने तोहफे अपने हाथों में लिए और खुदावंद को याद किया कि वो तो बादशाहों का बादशाह है, ऐ खुदावंद हम उसको सजदा करने जा रहे हैं, हमें अपनी राह दिखा, हमें अपने रास्ते में ले चल, ताकि हम उस बादशाह को जो कि अरसा दराज से, सदियों से, हजारों सालों से इसका जिक्र हम सुनते आ रहे हैं और नस्ल दर नस्ल हमारे बाप दादा इस पर फोकस करते थे, और आज हमें इसका इल्म हुआ है कि वो इस जमीन पर बादशाहों का बादशाह आ गया है, हमने उसको सजदा करना है। और सजदा ऐसे नहीं करना बल्कि अपने तोहफे तोहफ भी उनको देने। जब इतनी चीजें उन्होंने खुदा के सामने रखी तो खुदा ने इस तारे को उनके लिए चमका दी। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने आसमान से तारे को उनके लिए रास्ते के लिए चमका दिया कि इस रास्ते पर चलो, क्योंकि तुम अब्दी बादशाह को सजदा करने जा रहे हो, उसे ढूंढने जा रहे हो। इसलिए क्या करो, ये राह इस्तेमाल करो। रास्ते में फिर भटक जाते हैं और लोग अब वो आपस में मजूसी जो है मशवरा करते, सलाह करते कि वो तो इतने सदियों से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो वो तो बादशाहों का बादशाह है, तो बादशाहों के पुत्र तो बादशाह के घर में ही होंगे। लेकिन वहां पर जब उन्होंने देखा कि माहौल ही बदल चुका है और वो बादशाह बड़े गुस्से में आ गया कि मेरे होते हुए कोई और बादशाह हो सकता है। लेकिन क्योंकि मजूसियों को वो ये बयान नहीं कर सकता था, मजूसी भी बादशाह के औहदे के जो है बराबर होते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें तो जो किताबों में पढ़ा है, सुना है, देखा है, उसके मुताबिक तो जो आपने कहा वो ठीक है, लेकिन हमें कोई इसका जिक्र नहीं मिलता, तो इसलिए आप जाकर ढूंढें, और अगर आपको मिल जाए तो फिर मुझे भी खबर करें ताकि मैं भी जाकर उसको सजदा करूं। लेकिन ये ऊपर से उनका हौसला बुलंद करने के लिए, उनका हौसला रखने के लिए था, अंदर से तो कुछ वो और इरादा रखता था कि मेरे होते हुए मेरी जो एक ही तलवार है और एक तलवार में दो तलवारें कैसे, एक मुल्क में एक बादशाह है तो दूसरा कैसे आ सकता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, वो थोड़ा सा उस महल से आगे निकले तो वहां से फिर वही तारे ने, जब उन्होंने खुदा के आगे फिर फरियाद की, अपने मनाजातें रखी, खुदा ने उनको राह दिखाया और जाकर बैतलहम में, यरूशलेम में, वो मकान जिसमें मुकद्दसा मरियम और हजरत यूसुफ और यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम ने उठाया हुआ है, वहां पर सारा का ठहर गया और सीधी रोशनी वहां पर डाल दी। उन्होंने पूछा कि यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ? उन्होंने कहा हाँ, वो सामने घर है, और जाकर वहां पर सजदा किया, अपने तोहफे दिए। आज हम नए साल में हैं, सोचिएगा कि हम इस नए साल में यीशु मसीह तो आसमान को छोड़कर जमीन पर आया, मजूसियों ने सजदा किया, चरवाहों ने सजदा किया, फरिश्तों ने सजदा किया, गीत गाए और तोहफे दिए, तो हम क्या नए साल में उसको तोहफा देंगे ताकि हम भी उस अब्दी मकान में, अब्दी आशियाना में दाखिल हो सके जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें वादा किया। उसने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। जो कह दिया सो कह दिया, वो हो गया है। और यही कर दिखाया, यही हमें हमारा ईमान की मजबूती है और यही हमें बताती है कि जो यीशु ने कह दिया है वो हो गया और वो जल्द आने वाला है। इसलिए उसने कहा कि हर एक काम के मापे मैं उसको अजर भी देने वाला हूं। जो काम कर रहा है, नेकी का कर रहा है, बदी का कर रहा है, कहता जो काम कर रहा है मैं उसको उसका अजर देने के लिए जल्द आ रहा हूं। तो इसलिए अगर हमारे जिस्म में, हमारे घर में, हमारे
کاروبار میں کوئی کسی قسم کی غلط کام ہے تو اس کو چھوڑ کر خدا کی راہ پر چلے. اپنے منہ سے بری باتیں، بری گندی گالیاں، لڑائی جھگڑے وہ نہ نکالیں، بلکہ اس خدا کے اس مقدس کلام کے مطابق، کیونکہ وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے، تو ہمارے لیے یہ ابدی مکان لے کر آیا ہے. وہ جگنو نہیں بلکہ نور بن کر آیا ہے. کیا بن کر آیا ہے؟ جگنو نہیں بن کر آیا، ستارہ نہیں بن کر آیا، بلکہ دنیا کا نور بن کر. اس نے کیا کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں، اور جو میری پیروی کرے گا وہ کبھی اندھیرے میں نہیں رہے گا. آمین. آج کے کلام کے وسیلے سے خداوند آپ سب کو